الحي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیز سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ حبش نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا. ایک بڑا جنگلی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا. جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی محسر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا. آخر مجبور ہو کر اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈالنا پڑا. عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی. انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے. اس بڑے لشکر کی استوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بے مشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے. اسی دوران میں ابرہہ کے کچھ لشکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے. حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے. ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا. اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اونٹ لے آئے ہیں، وہ لہٰذا مجھے واپس دے دو. ابرہہ نے تکبر امیز کہکا لگایا اور کہا، عبد المطلب اپنے کعبہ کی فکر کرو. اونٹ تو ایک حقیر چیز ہیں. میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں. میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے. تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نفیس جواب دیا. فرمایا، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں. کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے. جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. اے ابرہہ، مجھے کعبہ کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے. ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا. اونٹ واپس کر دیے. آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی. اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کی کائنات کے خالق، تو سمیع البصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے. تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے. الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا. الہی، اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں. اے مالک، سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سمان عزت کو. صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی. پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. محبت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پرے ہیں اس طرح ہاتھی کو جنبش تک نہیں کرتے. خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے. اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملہ کرنے کا حکم دیا. ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا. چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کینکریاں اور ایک کینکری پنجوں میں لے کر
ابرہا کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم و شان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقہ پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ وسیلہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نور کا واسطہ دیا جس نور کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر ایک نور چمکے گا۔ دعا کی کہ یا الہی اس نور کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ابرہا اپنے انجام کو پہنچا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے، وہ یہ ارشاد پڑھیں اور اس کو سمجھیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ظہور سے تقریباً 50 سال بعد میں فرما رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ظہور سے 52 دن پہلے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ظہور سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، ظہور کے بعد بھی حاضر و ناظر ہیں اور حاضر ناظر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔